بے غیرت پورا مجمع تماشائیوں کا بے نماز، اور جو کھلاڑی ہے وہ نماز والا، اس کی تصویریں وہ شیئر کر رہا ہے جو بے نماز ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کھیلنے والے کو غیرت آ گئی، اس نے بیچ میدان کے کھڑے ہو کے کرکٹروں نے نمازیں پڑھ لی، دیکھنے والے کنجروں کو شرم نہ آئی کہ یہ نماز پڑھے ہم بھی پڑھ لیں، کسی نے پیچھے جا کر جماعت ہی نہیں کھڑی کی۔ اگر اس نے وہ امام بن چکا تھا، چھلانگے مارتے اسٹیڈیم کے اندر سے نگل جاتے پیچھے مسلمان، نماز اس دن مظاہرہ کر دیتے کہ آج اگر شعیب اختر یا فلان یا وقار نماز پڑھ رہا ہے ہم بھی اس کے پیچھے ہیں۔ امت محمدی کا نظارہ دنیا دیکھتی، نماز کے شدائی پھر رہے ہیں، نماز کے شدائیوں نے آج کرکٹ کا اہتمام کیا ہے۔ یہ نبی کے پیارے ہیں، جو نبی کا پیارا تھا وہ کھیل میں بھی یاد خدا کو نہ بھولا، جو نبی کے پیارے نہیں تھے انہوں نے کھیل دیکھا، تصویریں دیکھی اور شیئر کر دی مجمع کے اندر۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو، اس میں تمہاری نشانیاں ہیں کہ جنہوں نے خدا کو یاد کرنا ہے وہ اپنے کاموں میں بھی خدا کو یاد کرتے ہیں، جنہوں نے نہیں کرنا ہے وہ ویلے فارغ رہ کر، بیکار رہ کر بھی خدا کو یاد نہیں کر پائیں گے۔ عبرت مسلمانوں، عبرت پکڑو، اہل ایمان اہل حق عبرت پکڑو۔ اے مسلمانوں، جو تمہارے دل کی بزدلیاں کہاں پر چلی گئیں؟ یہ کہاں ہیں تمہاری بزدلیاں؟ تم نے ان کو دلوں میں چھپا رکھا ہے۔ یہ ایمان کیا ہے جو بستروں سے نکال کر تمہیں مسجدوں میں نہیں لے کر آ رہا؟ یہ ایمان کون سا ہے کہ جو مجمع کے اندر کھلاڑی کے پیچھے تمہیں آج تک مفتقری بننے کی توفیق نہیں جس نے دی؟ یہ غیرت، یہ ایمان، یہ کیوں نہ اٹھا اس کے اندر؟ قومی ترانہ بج رہا تھا، بینڈ بج رہا تھا اس کھیل کے میدان میں، تازہ مووی کے اندر بج رہا ہے، اچانک بند ہو گیا قومی ترانہ، پورے مجمع نے مل کے قومی ترانہ اس کی جگہ پڑھا کہ بینڈ خراب ہو گیا، اس کا آدھا حصہ پڑھا۔ یہ غیرت آ گئی، نماز پڑھنے کی غیرت نہیں آئی مسلمانوں کو۔ قومی ترانے کا آخری پیراگراف رہتا تھا، جب ترانہ بجتے بجتے اس کھیل کے میدان میں بند ہو گیا، ٹون خراب ہو گئی، آواز خراب ہو گئی، وہ ساز بجاتے ہیں، تو اس جگہ سے ہی مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے، پاکستانیوں نے اپنی غیرت کا مظاہرہ کیا اور اس جگہ کو لے لیا بجانے والے کا، گانے بجانے والے کی جگہ لی۔ رنڈیوں کے بچے ہو کیا؟ طوائفوں کی اولاد ہو؟ انہی غفلتوں میں میرے ماں باپ کی زندگیاں گزر گئیں، میرے دادا کی گزر گئیں، میری تو ساری ہی گزر گئی۔ وہ تو پتہ نہیں سب بخشے ہی جائیں گے، میں کہاں بخشا جاؤں گا؟ وقت اور تقدیر نے لا کر مجھے یہاں پر بٹھا دیا۔ ساری زندگی میں اپنی منافقت پر روتا رہا ہوں، پوری زندگی ایک لمحہ بھی ایمان اور اطمینان کا نہیں میرے قلب میں آیا۔ یہی کچھ جو آپ کرتے ہیں وہ سب کچھ آپ کو مل جائے گا۔ ناچتے گاتے گزر گئی، غفلتوں میں گزر گئی، جب ہوش آیا تو لٹ چکا تھا سارا کچھ، جوانی لٹ چکی تھی، قافلہ جا چکا تھا، قابلیتیں ختم ہو چکی تھی، اب ہوش آیا کہ کام کرنے کے یہی دن ہیں۔ اب 10 منٹ بات کرو تو یہ کندھے دبا دو، یہ پاؤں دبا دو، یہ یوں کر دو، وہ کھلا دو، یہ پلا دو، بستر سے بیٹھ کر نمازیں پڑھو۔ اوہو، گناہوں میں تھک جانے والا نفس تھک گیا ہے یہ گناہ کرتے کرتے، اب اس کو اب یہ مزمحل ہو گیا ہے، کشتے کھاتے ہیں جوان ہونے کے لیے، داڑیاں رنگین کرتے ہیں جوان دکھنے کے لیے، منڈوا کے پوری طرح کہ کہیں سفید بال داغ نظر نہ آ جائے کسی کو، کوئی کہنا دے کہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اندر کی غیرت جوش مارتی کہ گناہ کی طاقت جا رہی ہے، یہ نہ کہہ دے کہ عورت کے قابل نہیں رہا، ہائے ہائے تو خدا کے قابل نہیں رہا، عورت کے قابل کیا رہے گا؟ یہ نہیں ہے کہ میں اب خدا کے قابل نہیں رہا۔ کشتوں کی کشتے کھاؤ جی، قوت باہ بڑھاؤ جی، ہاں جی، فلاں حکیم نسخہ دیتا ہے صبح 12 گریاں 10 بادام 9 چھوارے ڈال کے پانی میں ڈال کے بوائل کر کے کھاؤ۔ اللہ کہتا ہے، نبی کہتا ہے نفس کو کچلو روزوں کے ذریعے سے، یہ کہتا بڑھاؤ۔ تجھے نہیں پتا چلتا کہ نفس ختم ہو رہا ہے اور تیری نیکیوں کا وقت بھی ساتھ ہی ختم ہو رہا ہے؟ یہ زندگی کیا ہے؟ اس نفس کے کھیل میں کیوں آ گئے ہم؟ یہ کون سا دائرہ کھینچا ہے؟ یہ کون سا فسوں ہے؟ یہ کون سا سحر ہے جس نے پھونکا ہے کہ ہم اس کے سب جادو میں آ گئے ہیں اور سویا ہوا محل بن گیا ہے اور پتھر کے لوگ ہو گئے ہیں؟ ہم جب بچے تھے تو ایک شہزادہ سفر کرتا ہوا گزرا ایک علاقے سے، تو دیکھا سارا محل سو رہا ہے،
دوسری کلاس میں پڑھتے تھے، اس کتاب کے اندر عنوان ہوتا تھا ٹیکسٹ بک میں سویا ہوا محل، اور وہ سوئے ہوئے محل میں اردو کی پہلی کتاب دوسری کتاب میں ہوتا تھا وہ ٹیکسٹ پنجاب میں، شہزادہ وہاں جا کے دیکھتا سب لوگ سو رہے ہیں، ہاں، اور پھر ایک شہزادی کے سر میں کیل ہے، وہ جا کر اس کو دیکھتا ہے اور پھر وہ پتہ کرتا ہے کہ یہ کیوں سوئے، تو بتاتے کہ ایک دیو نے ایک شہزادی کے سر پہ کیل کھوپ دی، جس کی وجہ سے وہ سو گئی تو سارا محل سو گیا۔ اب وہ کیل نکالو گے اور وہ شہزادی کو ایک دیو پیار کرتا ہے، دیو جس کو آپ کہتے ہیں، لفظ دیو ہے، جن پیار کرتا ہے، جن کسی کو اس کے قریب نہیں آنے دیتا، شہزادہ وہ ہے جو جن کو قتل کرے، کیل نکالے، وہ جو نکالا تو سارے سویا ہوا محل جاگ اٹھا، تمہاری شہزادی سو گئی، تمہارے محل سو گئے، تمہارے حکمران سو گئے، وقت کے نفس نے اور مادیت نے کیل کھونپی اور وہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ قافلہ حجاز میں ایک بھی حسین نہیں، قافلہ حجاز میں ایک بھی حسین نہیں، لشکر یزید میں ایک بھی حر نہیں، لشکر یزید میں ایک بھی حر نہیں۔ ہاں، کہاں ہیں ہم سارے؟ حسینی بنا دو، کہاں سے بنا دو تم کو حسینی؟